بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہمارے اس چینل میں، اسلامی تاریخ کے چینل میں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ امت اسلامیہ کی آج 5 نمبر قسط آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہم پہلی اسلامی ریاست کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی آج پہلا حصہ ہے۔ اس کو 2 حصوں میں ہم تقسیم کیا۔ تو دوستو، شہر کے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ غالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے صبح تک سفر اور دوپہر کو آرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے وہ روزانہ فجر ادا کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر آتے اور دور دور تک نظریں دوڑاتے۔ جب گرمی زیادہ ہو جاتی تو واپس لوٹ جاتے۔ آخر ایک دن جب کہ سورج خاصا بلند ہو چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے نواحی بستی قبا کے قریب پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگ اس وقت حسب معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ اس دوران مدینہ کے ایک یہودی نے، جو اپنے قلعے پر چڑھ کر صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، دیکھا کہ بہت دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ تپتی ریت پر سراب میں ان کا عکس جھلک رہا تھا۔ یہودی بے سختہ پکارنے لگے، اہل عرب، تمہاری خوش بختی آ گئی جس کے تم منتظر تھے۔ یہ سنتے ہی انصار نے عربوں کے استقبالیہ رسم کے مطابق ہتھیار سنبھالے اور دیوانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ جلوس کے درمیان چلتے رہے، یہاں تک کہ قبا میں بنو عمرو بن عوف کی بستی تک پہنچ کر، جہاں اکثر مہاجرین قیام کرتے تھے، کھلے میدان میں رک گئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت سے بچانے کے لیے خود کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر سلام کرنے لگے، لوگوں سے ملنے لگے۔ جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ اس دوران سورج عین سر پر آ گیا اور گرمی ناقابل برداشت ہوگی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی چادر اٹھائی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون۔ یہ واقعہ پیر 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 عیسوی کا ہے۔ تو دوستو، آپ قبا میں بنو عمرو بن عوف کے پاس ٹھہرے، وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے۔ یہیں آپ نمازیں ادا فرماتے رہے۔ یہ دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپ کر آئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 3 دن میں یہ کام سر انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہیں قبا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے تھے۔ قبا میں 4 دن قیام کے بعد 12 ربیع الاول 24 ستمبر کو آپ مدینہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں جمعہ کی نماز بنی سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں ادا فرمائی۔ اس سرزمین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی۔ اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ راستوں، گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے جمع تھے۔ ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر، یا محمد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اے وہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے، آپ ایسا دین لائیں جس کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی۔ مدینہ آمد کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قیام 14 دن تک قبا میں بنو عمرو بن عوف کے رئیس کلثوم بن بدم کے ہاں رکھا۔ پیر 22 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو بخار کے مسلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینہ کی قدیم آبادی میں قیام کے لیے تشریف لائے۔ اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے، یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ کچھ یوں پکار رہے تھے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے۔
गंजान गलियों में लोगों की जमातें आगे बढ़ कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थामे दरखास्त करती कि हमारे यहाँ क्या फरमाइए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ऊँटनी को जाने दो, ये अल्लाह के हुक्म की पाबंद है। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के ननियान बनु बुखार की गलियों में पहुंचे तो ऊँटनी एक जगह असकुत बैठ गई। बनु बुखार की कमसन बच्चियां खुशी से गाने लगी, हम बनु बुखार की लड़कियां, क्या ही खुशी का मुकाम है का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पड़ोसी बने हैं। साथ ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो 2 मंजिला मकान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त पर इनके घर की निचली मंजिल में क्या फरमाया, यहूदियों के आलम अब्दुल्ला बिन सलाम इस दिन अपने बाग से खजूरें उतार रहे थे। वो दौरे हाजिर खिदमत हुए, अलामात नबूवत को बनजूबी पहचाना और इस्लाम ले आए। ये शहर यसरब अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर था। ये आपका मस्कन, आपके नाम लेवाओं का वतन और दीन इस्लाम का पहला मरकज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने के बाद ऐसा लगता था कि इस शहर की हर चीज एक नए रंग में ढल गई है। एक रोशनी थी जो हर शहर के अंदर उतर गई थी। इसे हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिवा कोई और नाम नहीं दे सकते। ये तारीख का एक अनोखा वाक़या था। ऐसे कभी नहीं हुआ था कि सदियों कदीम एक शहर किसी मोहब्बत में यूं डाल जाए कि अपना नाम तक मिटा दे और शहर में आबाद कबैल अपने साबका हिस्ब नस्ब को फरमोश करके इस एक शख्स से निस्बत के हवाले से पहचाने जाने लगे। मगर यहाँ यही हुआ, लोग अपने वतन के नाम यसरब को भूल गए। ये अब नबी का शहर था, इसे मदीनतुल नबी कहा जाने लगा। पहले लोग ओस, खजरज और इनके ज़ैली शाखों से पहचाने जा रहे थे, अब हर तफरीक एक वहदत में बदल गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इंसाफ का खूबसूरत नाम दिया, जिसमें दीन की मदद नुसरत करने के वक्त का हवाला झलकता है। मक्का से आए हुए लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन का लक़ब दिया। अब शहर मदीनतुल नबी था और शहर मुहाजिरीन और इंसार हर चीज इस्लाम से तल्लुक़ का पता बता देती थी। हर रिश्ता नाता दीन के लिए कुर्बानी और जान सफाई के बुनियाद पर कायम हो गया था। यहाँ तशरीफ लाते ही हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला के घर के सामने जमीन की खाली कता पर एक मस्जिद तमीर करने की तवज्जो दी। ये जमीन 2 यतीम लड़कों सहल और सुहेल की मिल्कियत थी। उन्होंने मस्जिद की तामीर का सुनकर जमीन हदिये में देना चाहिए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार करके इन्हें कीमत दिलवाई और मस्जिद की तामीर शुरू करा दी। मस्जिद का किबला बैतुल मुक़द्दस की रुख पर था। इसकी दीवार कच्ची ईंटों से, सतून खजूर के तनों से और छत खजूर की शाखों से बनाई गई थी। लंबाई 105 फुट और चौड़ाई 90 फुट थी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर में बजाते खुद हिस्सा लिया। आप ईंटें उठा उठा कर लाते और मुसलमान ये देखकर मजीद दो जोश जज्बे से काम किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी हिम्मत और दिलचस्पी देखकर फरमाते, ऐ अल्लाह, असल उजरत तो आखिरत की उजरत है, बस तो अंसार और मुहाजिरीन पर रहम फरमा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक अहम तरीन मसला मुहाजिरीन की आबादकारी था, जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गए थे। चुनाचे आपने इसका हल के लिए मुखात का मुआहदा कराकर हर बेकस मुहाजिर को किसी न किसी खुशहाल अंसार का भाई बना दिया, ताकि इसे तकलीफ और परेशानी के वक्त यहाँ रिश्तेदारों की कमी महसूस न हो। अंसार ने इस मौका पर बेमिसाल एसार का सबब दिया। अपने मुहाजिर भाइयों को मकानात, बागात और दौलत में से निस्फ की पेशकश कर दी। मुहाजिरीन के जवाब में कनात और शुक्रगुजारी का मुजाहरा किया और बकदरे जरूरत मदद लेने पर ही इत्तफाक किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 माह तक हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला के मकान में राइश पजीर रहे। इस दौरान आपने अपने खादमों ज़ैद बिन हारिसा और अबू राफा को खुफिया तौर पर मक्का भेजकर पीछे रह जाने वाले अहलो याल हजरत सौदा, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मदीना बुलवा लिया। हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
پہلے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مدینہ آ چکی تھی۔ البتہ بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر ابو العاص کے ہاں مکہ میں تھیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹیوں حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلوا لیا۔ جہاں مسجد نبوی اور پھر اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ میں حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے الگ الگ حجرے تعمیر کیے گئے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی نہایت ہی سادگی سے عمل میں آئی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں منتقل ہوگی۔ یہ شوال سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ قرآن پاک کا نزول مسلسل جاری تھا اس وقت، اور مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیات نازل ہوتی جا رہی تھی، جن میں احکام کا تناسب کی صورتوں سے بہت زیادہ تھا۔ مہاجرین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھر بار اور معاش کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ ان کی مسجد نبوی کے جنوبی گوشے میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تھا، ایک چبوترے پر جگہ دے دی گئی تھی جسے صفا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جو اصحاب صفا کے نام سے مشہور ہوئے، دن بھر وہیں رہتے، قرآن کریم کی آیات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے۔ رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کے لیے ان دیگر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے تھے جو اپنی معاش کا انتظام کر چکے تھے۔ صفا کے بعض فقراء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ گھر لے جایا کرتے تھے۔ اب تک ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ اس وقت تک مدینہ میں آنے کے کچھ دنوں بعد 2 کی جگہ 4 رکعت فرض کر دیے تھے۔ مسلمان اس وقت تک اوقات صلوات کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ مقرر نہیں تھا۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی طریقے مثلاً باجے یا گھنٹیاں بجانے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جاری فرما دیا۔ پہلی اذان کا آغاز حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور وہ مسجد نبوی کے مستقل مؤذن مقرر ہوئے۔ اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پرامن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ تعالیٰ کے نام بلند کر سکتے تھے، اس کی توحید کی دعوت دے سکتے تھے اور اس کے دین کو پھیلانے کی ممکنہ تدابیر کو آزما سکتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جس کے صدیوں سے روح انسانی کو تلاش تھی۔ چنانچہ یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام جو حق کے متلاشی تھے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز نہ کر سکے جن کا ذکر گزشتہ ہم کر چکے ہیں۔ وہ اسلام لے آئے اور اس سے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنے ہی پادریوں اور رہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے، پیغمبر آخری الزمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اس ہستی کی پیروی میں ہے۔ دل کی دھڑکنوں پر لبیک کہتے ہوئے وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ سچائی اور حق کے طالبگار اور روحوں کو مدینہ میں اپنی تشگی دور کرنے کے لیے ایک چشمہ شری مل گیا تھا۔ مدینہ منورہ میں امن و امان کا ماحول ملنے کے باوجود اسلامی ریاست خطرات کی زد سے باہر نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں 2 گروہ مسلمانوں کا سخت مخالف تھے، منافقین اور یہودی۔ منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنی قریب سے دیکھ کر بھی مرحوم تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کے مریض تھے۔ نفاق یا دوغلا پن ایک نفسیاتی کمزوری اور اخلاقی بیماری ہے جس کی ابتدا حسد، جلن اور نفرت سے ہوتی ہے۔ یہ ایسے ماحول میں پروان چڑھتی ہے جہاں دشمنی نکالنے کا کھلا موقع نہ ملے، جہاں کسی سے کھلم کھلا ٹکر لینا خطرناک ہو۔ اس مرض کا زیادہ تر وہ لوگ شکار ہوتے ہیں جو طبی طور پر کینہ پرور، حاسد اور مغرور ہوں، اس لیے حق بات انہیں ہضم نہ ہوتی ہو۔
اس کے ساتھ بزدل مگر مکار چلاک اور چرب زباں ہوں ایسے لوگ بزدلی کی وجہ سے حق کی کھلی دشمنی اختیار کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اور چلاکی اور چرب زبانی کی صلاحیت استعمال کرتے ہوئے اپنے منفی خیالات سے اور تخریبی عزائم پر وفاداری اور خیر خواہی اور ہمدردی کا پردہ ڈال دیتے ہیں۔ مکہ میں دشمنوں کو اسلام کے خلاف سب کچھ کر گزرنے کی طاقت تھی، اس لیے وہاں نفاق کا سوال ہی نہیں اٹھا۔ مدینہ میں اسلام کو قوت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے یہاں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین دب گئے اور ان کی مخالفت نے منافقت کا رنگ اختیار کر لیا۔ اکثر منافقین کا تعلق اوس اور خزرج ہی سے تھا، جن کی اکثریت سچے مسلمانوں پر مشتمل تھی، مگر انہی گھرانوں میں کہیں کہیں منافقین بھی چھپے ہوئے تھے۔ منافقانہ روش میں سب سے آگے خزرج کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، جسے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اپنا مشترکہ حکمران ماننے پر آمادہ تھے۔ اس کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ شمع رسالت کی روشنی نے اس کے عقیدت مندوں کو اپنے حلقہ بگوش بنا لیا۔ اس دن سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت حسد اور نفرت کیا کرتا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بڑی بڑے بادشاہت کی خاک میں مل جانے کا ذمہ دار سمجھا تھا، اس لیے اس نے مدینہ کے انقلاب سے ایک قسم کی لا تعلقی اختیار کر لی اور پس منظر میں چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہیر آخری کے بعد بھی وہ اپنے آپ کے بیت پر میں ٹال مٹول کرتا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اکثر منافقین سن رسیدہ اور ادھیڑ عمر لوگ تھے، ان میں ایک دو کے سوا کوئی نوجوان نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں میں نئی سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اور وہ حق کے لیے قربانی دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ بڑے بوڑھے اور تجربہ کار اور مرتبے کے ذہن میں عموماً حق کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیتے۔ مکہ میں اسلام لانے والے بھی زیادہ تر نوجوان تھے۔ مدینہ میں یہ تجربہ پھر سامنے آیا۔ خود عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ اور بیٹی جمیلہ سچے دل سے اسلام لے کر آئے تھے، مگر وہ اپنے نفاق پر بدستور جمع رہا۔ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار محلہ بنو الحارث بن خزرج کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے، اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے دکھائی دیے۔ عبداللہ بن ابی ان میں نمایاں تھا۔ سواری کے گزرنے سے گرد اڑی، مٹی اڑی تو ابن ابی نے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور حقارت آمیز لہجے میں بولا، دھول مت اٹھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا اور قرآن مجید کی چند آیات سنائی۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگے، صاحب اگر تمہاری بات سچ بھی ہو پھر بھی مجھے یہ اندیشہ پسند نہیں، ہماری محفل میں آ کر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس کو سنایا کرو۔ اس جسارت پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی مشتعل ہو گئے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سمجھا بجھا کر سب کو ٹھنڈا کیا۔ بہرحال اس واقعے سے یہ پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن ابی کے دل میں حسد کی آگ شدت سے بھڑک رہی تھی۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے ہم خیال کچھ لوگ اور بھی تھے، جن کے نزدیک وہ سچ مچ مدینہ کی بادشاہت کا حقدار تھا اور مہاجرین اس کی حق تلفی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین سے نفرت پال لی۔ ان سب نے اسلام کی سچائی کی روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سیاسی مفادات کے اصول کا ایک ڈھونگ تصور کر لیا تھا۔ یہ لوگ سہل پسندی اور بزدلی کے مریض تھے، کسی بھی معاملے کو زمینی حقائق کے مطابق پرکھنے کی بجائے اسے اس پہلو سے دیکھتے تھے کہ اس میں اپنی جان اور مال کا کتنا تحفظ ہے اور اس میں دولت، سرداری اور منصب کے اصول کے کتنے مواقع ہیں۔ مگر دوسری طرف ان کے اکثر رشتے دار مسلمان ہو چکے تھے، ان سے کٹ کر رہنا بھی خود کو آزمائش میں ڈالنے کے مدراز تھا۔ اس لیے عبداللہ بن ابی اور اس کے کئی منافق دوستوں نے کچھ عرصہ بعد ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، مگر اندر ہی اندر اس نئے مذہب کی جڑیں کاٹنے اور اپنی گمشدہ سرداری واپس لینے کے لیے بے چین رہے۔ منافقین سے بھی
बड़ा अंदरूनी मसला यहूद को पड़ोस का था, जो मसल्ला जंगजू भी थे और इक्तदार और माइशत में मुसलमानों पर गालिब भी थे। अगरचे यहूदी अकीदा तौहीद और रसालत और आसमानी कुतुब पर ईमान के साथ साथ कई शरई अहकाम भी मुशरिकीन की बनिस्बत मुसलमानों से करीब थे, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले उनका किरदार मुसलमानों और कुरैश मक्का के मामले में गैर जानबदाराना था, मगर अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से इनके मफादात को सख्त नुकसान पहुंचा, जिक पहुंची। इससे पहले वो अपने अद्दी कमी के बावजूद ओस और खौरज के मुकाबले में एक मजबूत कुव्वत माने जाते रहे थे, क्योंकि ये दोनों अरब कबीले बाहम दस्तो गिरबां थे। मगर जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम तले इनकी पायदार इत्तेहाद साफ मतलब यह था कि यहूद को मदीना में दब कर रहना पड़ेगा। जहां तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तल्लुक है, यहूदियों से ज्यादा आपकी सफात और अलामात से कोई और कौम वाकिफ नहीं थी, और इनका खानदानी घमंड और नस्ली गुरूर इन्हें इजाजत नहीं देता था कि वो नस्ल इसराइली के सिवा किसी और कौम के नबी पर ईमान लाए। इन वजूह से मदीना तशरीफ लाते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की जानिब से किसी मुमकिन शर अंगेजी से बचाव को जरूरी समझा था। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियासत को मजबूत खतूत पर इस्तवार करने और इसे अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखने की हत्तल मकान इंतजामात फरमाना चाहते थे। चुनांचे आपने मदीना इसके इतराफ में बसने वाले कबाइल और यहूद से एक मुआहदा कर लिया, जो कानून की बालादस्ती, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ यकजहती, बैरूनी हमला आवरों के मुकाबले में इत्तेहाद, मजहबी मामलात में आज़ादी, एक दूसरे के एहतराम, बाहम मकरू फरेब से इज्तनाब, मुआशरे के कमजोर और नादार अफराद की इमदाद और साबिका अच्छी रवायत की बरकरारी की यकीन दानी पर मुश्तमिल था। इस मुआहदे को मिसाक मदीना कहा जाता है, जो दुनिया की पहली इस्लामी रियासत का शहरी दस्तूर था। इस मुआहदे के जरिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार के अलावा मदीना में आबाद तमाम कुव्वतों को एक साथ में मुत्तहिद कर दिया था। मुआहदे की अहम शिकें ये थी: नंबर 1, हम सब गैरों के मुकाबले में मुत्तहिद हैं। नंबर 2, खून बहा और कैदियों की रिहाई के लिए फिदिये का साबिका रिवाज बरकरार रखेगा। नंबर 3, मुजरिम को सब पकड़कर सजा देंगे, चाहे वो हम में से किसी का बेटा ही क्यों ना हो। नंबर 4, मुसलमानों को काफिरों के मुकाबले में बाहम तावन करेंगे। नंबर 5, मुआहदे में शरीक गैर मुस्लिम कुरैश के किसी शख्स को पनाह नहीं देंगे। नंबर 6, यहूदी अपने मजहबी मामलात में आजाद होंगे, मुसलमान अपने दीन पर और यहूद अपने दीन पर चलेंगे। नंबर 6, यहूदी अपने मजहबी मामलात में आजाद होंगे और अपने दीन पर, और यहूद अपने दीन पर चलेंगे। नंबर 7, यहूदी और मुसलमान अपने अपने मुसारफ अलग अलग उठाएंगे, जंगों में यहूदी मुसलमानों से माली तावन करेंगे। नंबर 8 पे मदीना पर हमला और लश्कर के मुकाबले में इस मुआहदे में शरीक तमाम फरीक मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। नंबर 9, मुआहदे में शरीक फरीकों का हर इख्तलाफ और तनाज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में पेश किया जाएगा। इन इंतजामात के जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की इस मुख्तसर सी शहरी रियासत को ऐसी मिसाली मुमलकत की एहसास बना दिया, जहां इंसानों को दीन और ईमान और इज्जत और आबरू, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। ये इंसानों को इनके रब की तरफ से दिए हुए हकूक फराहम करने की पहली कामयाब कोशिश थी। ये एक ऐसे पुरअमन मुआशरे का क़याम था जो बहुत जल्द मदीना से निकल कर न सिर्फ पूरे जज़ीरतुल अरब बल्कि पूरी दुनिया पर गैर मामूली असरात मुरतब करने वाला था। तो दोस्तों, हम यहीं पे रुकते हैं। अगली किस्त में हम इसका दूसरा हिस्सा पेश करेंगे आपके सामने। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।